ہم نے دیکھا کہ راجہ مطلوب جب اس دنیا سے گئے تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے رو رہے تھے، لیکن جو سب سے پہلے نظر چہرہ آیا وہ اقرار الحسن صاحب کا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے تھے، آپ رات بھر سو نہیں پا رہے تھے، ایسا کیا لگاؤ تھا راجہ مطلوب کے ساتھ آپ کا؟ کوئی سالگرہ، کسی کا کیک ہمارے گھر میں ان کی موجودگی کے بغیر نہیں کٹتا تھا۔ بہت زندگی کے اتار چڑھاؤ میں انہوں نے ہر طرح سے ساتھ دیا، ساتھ رہے، لیکن اچھی یادیں ان کے ساتھ ہنسنے کی۔ جب ان کو یاد کرتے ہیں ایک بار ہنستے ہیں اور پھر روتے ہیں، پھر ہنستے ہیں پھر روتے ہیں، ان کے آڈیو نوٹ سن کے، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز دیکھ کے۔ آپ نے مار کھائی، خون بہایا اپنا، ہڈیاں توڑوائیں، لیکن آپ کو کبھی روتے ہوئے قوم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اب بہت سارے لوگ صرف آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر رو رہے تھے، ایموشنل ہو رہے تھے۔ راجہ صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا 3-4 مہینے پہلے ان کے انتقال کے۔ بادامی صاحب ان کے اپارٹمنٹ میں ہی تھے اس وقت، اور ان کو لے کے رش کیا، انہوں نے ہاسپٹل گئے اور وہ اللہ نے ان کو زندگی دی۔ تو میں بادامی صاحب کے گلے لگ کے رو کے میں نے کہا، یار بادامی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے ان کو وقت پہ لے گئے ہاسپٹل، راجہ کے بغیر ہم زندگی کیسے گزار سکتے تھے۔ اور پھر اللہ نے وہ 3 مہینے بعد جو ہے ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران علی خان۔ اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، یاروں کے یار ہیں، محبت کے امین بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور جو ان کی دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ جان نچھاور کرتے ہیں اپنے دوستوں پر۔ کم دوست ہیں لیکن تگڑے اور کھرے دوست ہیں۔ راجہ مطلوب ان میں سے ایک تھا۔ ہم نے دیکھا کہ راجہ مطلوب جب اس دنیا سے گئے تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے رو رہے تھے، لیکن جو سب سے پہلے نظر چہرہ آیا وہ اقرار الحسن صاحب کا تھا۔ آپ اداس تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کھانا نہیں کھا رہے تھے، آپ رات بھر سو نہیں پا رہے تھے، ایسا کیا لگاؤ تھا راجہ مطلوب کے ساتھ آپ کا؟ دیکھیے، وہ تو ایک تو اللہ اس کی آگے کی منزلیں آسان کرے، یعنی صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے، واقعتاً جو آدمی اس کو جانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اس سے زندہ دل آدمی ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا۔ پھر 22 سال کی دوستی، اور مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب وہ لمبے لمبے بال تھے راجہ صاحب کے، اور داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی مستینگ گاڑی پہ جو ہے نا وہ ہمیں لینے کے لیے دبئی میں میڈیا سٹی کی پارکنگ میں موجود تھے۔ مجھے اور بادامی صاحب سے پہلی ملاقات تھی وہ ان کی۔ پھر اس وقت سے لے کے ہم نے پھر جس طرح سے دبئی، جب میری بیگم قرۃ العین جب دبئی تشریف لائیں تو ہم نے جو پہلا اپارٹمنٹ لیا، اس میں ایک ایک کیل ٹھونکی، تصویریں لگائیں، ٹیلی ویژن، فرنیچر، وہ میں اور راجہ صاحب ہی تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ وہ کیا۔ تو وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں اور راجہ صاحب ہی اینی کو لینے کے لیے پہلی بار ایئرپورٹ پہ گئے، اور پھر وہاں سے وہ پابو کہتے تھے، تو وہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر پہلاج کے ساتھ ان کا ایک تعلق، تو یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 4-5 برس سے تو یہ معاملہ تھا کہ راجہ صاحب اپنے گاؤں پوران میں نماز عید پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے ہی فوراً لاہور نکل آتے تھے، اور جب وہ یہاں پہنچتے تھے تو پھر ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ سوئیاں اور شیر خورما کے راجہ صاحب آ گئے، اب عید شروع ہوگی نیکچولی۔ کوئی سالگرہ، کسی کا کیک ہمارے گھر میں ان کی موجودگی کے بغیر نہیں کٹتا تھا۔ بہت زندگی کے اتار چڑھاؤ میں انہوں نے ہر طرح سے ساتھ دیا، ساتھ رہے، لیکن اچھی یادیں ان کے ساتھ ہنسنے کی، مسکرانے کی۔ آج بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو یاد کرتے ہیں ایک بار ہنستے ہیں اور پھر روتے ہیں، پھر ہنستے ہیں پھر روتے ہیں، ان کے آڈیو نوٹ سن کے، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز دیکھ کے۔ تو وہ اتنا بھرپور زندگی سے آدمی، اور پھر میری زندگی میں اس کی بڑی بھرپور اہمیت اور شمولیت، نہ صرف مجھ سے، میری فیملی سے، میری والدہ کا جس طرح وہ احترام کرتے تھے، یعنی گھر پہ آنے کا مطلب تھا سب سے پہلے والدہ کے کمرے میں جائیں گے، ان سے پیار لیں گے، ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کریں گے، جو شاید ہم بھی اتنا نہیں کر پاتے تھے۔ پھر جو میرے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، ابھی میری بھتیجی نے کل ایک پورا انگریزی میں چھوٹی بچی ہے، اس نے آرٹیکل ایک لکھا ہوا تھا، رونے کی تصویر بنائی ہوئی تھی کہ راجہ انکل جو ہیں وہ بڑے ہنستے ہوئے۔ تو وہ بڑا بھرپور آدمی تھا، بچوں سے لے کے بزرگوں تک، اور جلدی چلا گیا لیکن۔ ٹھیک ہے، آپ نے مار کھائی، خون بہایا اپنا، ہڈیاں توڑوائیں، لیکن آپ کو کبھی روتے ہوئے قوم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اب بہت سارے لوگ صرف آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر رو رہے تھے، ایموشنل ہو رہے تھے۔ ہاں ظاہر ہے، یعنی ابھی بھی ہوتا ہے کہ رات کو ہم جب جاگتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے کسی ان کی کسی بات سے، اور وہ پھر 4-5-6 گھنٹے تک ان کی باتیں، ان کی یادیں، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ نقش ہے ذہن کے اوپر۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں نعیم حنیف صاحب، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یار راجہ صاحب جو ہے نا ہم سب دوستوں میں تھوڑے تھوڑے سے وہ ہیں، وہ ان کی پرسنالٹی بڑی تو بس تھی، آئی ڈونٹ نو کہ مجھے تو ان کا ذکر جو ہے نا وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہم سارے رو رہے ہوتے ہیں، میں اگر بیٹھا ہوں، بیگم بیٹھی ہیں، بچہ ہے، تو اچانک سے کوئی رو رہا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ راجہ صاحب
ہی ذہن میں آ رہے ہوں گے. تو ایک بات جو راجہ صاحب کی آپ زندگی بھر میں بھلا نہیں سکتے, وہ بات جو آپ کو پل پل یاد آتی ہے راجہ صاحب کی, وہ کون سی بات ہے؟ مطلب آپ وہ راجہ صاحب کو دوستوں کے لیے ایک مثال کہا جا سکتا ہے. ہاں نہیں, لیکن کوئی ایک بات نہیں بتائی جا سکتی, یعنی کوئی ایک چیز تھی, یعنی وہ ہر موقع کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے. کوئی کہیں مذاق ہوتا ہے, یعنی کل سوچ رہا تھا کہ تالی بجانے کا انداز, کھڑے ہونے کا, بیٹھنے کا, کسی سے مذاق کرنے کا, ایک موقع, کوئی ایک ایسی چیز یا ایسی جگہ نہیں کہ جہاں وہ کچھ چھوڑ کے نہیں گئے, یہ کہیں کہ یار یہ چیز ان کی یاد آتی ہے. وہ ہر جو ہے نا, ان کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, پروردگار دو عالم. لیکن میں سوچتا تھا کہ ہم دعا دیتے تھے دوسروں کو کہ یار اللہ کرے تمہیں صبر آ جائے. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے یہ پرابلم. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ٹائم گزر گیا تو شاید ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ نا, پہلے تو ہم ایک بے یقینی کی کیفیت پہ تھے سارے لوگ, اب وہ تھوڑا سا وہ یقینی, وہ ہم اور زیادہ, سارے دوست بھی اور گھر والے بھی اور سب جو ہیں وہ اور زیادہ اداس ہو رہے ہیں, اور زیادہ یاد کر رہے ہیں ان کو. تو پتہ نہیں اب کیسے زندگی گزرے گی راجہ صاحب. راجہ صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا 3-4 مہینے پہلے ان کے انتقال کے. تو بادامی صاحب ان کے اپارٹمنٹ میں ہی تھے اس وقت, اور ان کو لے کے رش کیا, انہوں نے ہاسپٹل گئے, اور وہ اللہ نے ان کو زندگی دی. تو میں بادامی صاحب کے گلے لگ کے رو کے میں نے کہا یار بادامی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے ان کو وقت پہ لے گئے ہاسپٹل. راجہ کے بغیر ہم زندگی کیسے گزار سکتے تھے. اور پھر اللہ نے وہ 3 مہینے بعد جو ہے اب گزار رہے ہیں زندگی ان کو. راجہ صاحب وہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے, لیکن اقرار الحسن صاحب کے لیے تو راجہ صاحب ان کی سلطنت کے راجہ تھے. وہ شاید بہت ساری ایسی یادیں نہیں بھلا پائیں گے.